بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، کوئی مانے یا نہ مانے، اور یقینی بات ہے کسی نے یہ بات ماننی بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ایک پیج پر ہونے کا تذکرہ بار بار ہوا تو عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ہوا ہے۔ اور یہ بھی کوئی بات بے شک نہ مانے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ فوج پاکستان کے ترجمان نے نیشنل میڈیا سے کہا کہ اب حکومت کے خلاف مثبت رپورٹنگ کی جائے، حکومت کی جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی نہ کی جائے، حکومت کو وقت دیا جائے۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیمانڈ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار آئی۔ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین گٹھ جوڑ ہوتا رہا ہے، ایک دوسرے کی معاونت کی جاتی رہی ہے، لیکن اتنا کھل کر اس بات کا اظہار کیا جانا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت پسند جرنیل ہیں، اور اکانومی کے لیے فارن پالیسی پر جو ان کی سپورٹ حکومت کو حاصل ہے یہ کسی حکومت کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران لوگوں کو سننے کو ملا۔ لیکن جنرل باجوہ اب رخصت ہو چکے ہیں، وہ آرمی چیف کی عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن جس قسم کی ان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، اس دور میں کیا کیا باتیں کہی جاتی رہی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ حق ہے کہ وہ تنقید کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا جانا بھی ضروری ہے کہ کیا جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو کیا عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں تھے؟ پھر جب ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دینے کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے اس کو بھی تسلیم کیا کہ حالات ایسے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہم نے آفر کی تھی۔ اگر ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں کی جاتی ہیں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، حکومت کی سپورٹ کی، تو پھر آج یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینا بھی غلطی تھی اور جنرل باجوہ جو ہے وہ دوہری قسم کی گیم کھیل رہے تھے؟ پنجاب کے اندر پرویز رائی کے صاحبزادے مان چکے ہیں کہ انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں۔ لیکن اب مستقبل کے منظرنامے میں کیا سیاستدان اس بات سے سبق حاصل کر پائیں گے کہ حکومت میں رہتے ہوئے وہ جو کچھ کہتے ہیں حکومت سے نکلنے کے بعد انہیں وہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے میاں نواز شریف اقتدار میں آئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور کئی آرمی چیف ان سے نالاں رہے، حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف کو ان کا جو تختہ ہے اقتدار کا وہ الٹنا پڑا۔ لیکن آج عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو نہ کسی کو ہٹا سکے، نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے اور نہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر سکے، تو عمران خان صاحب آج پھر گلہ شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امجد خان نیازی صاحب، سینئر پولیٹیشین ہے، پاکستان تحریک انصاف کے میاں والی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے، پولیس سروس میں انہوں نے پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ساتھ ہمارے عامر ضیاء صاحب ہیں، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار۔ عامر ضیاء صاحب بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ملک کی سیاست پر، اور خاص طور پہ اگر ہم سولین بالادستی اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے تعلقات کی بات کریں تو عامر ضیاء صاحب کا ایک اپنا منفرد پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے بھی موجود ہے۔ امجد نیازی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا میں۔ عمران خان صاحب کو اب کیوں یاد آ رہا ہے یہ ساری غلطیاں؟ اگر وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ فیصلے کر لیتے، اگر انہیں جنرل باجوہ سے شکایات تھی اس وقت کھل کر کہتے، اگر سیاست میں مداخلت تھی اسٹیبلشمنٹ کی روکنے کی کوشش کرتے۔ ایک سیاستدان کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو ساتھ ملائے، اور اگر کوئی ڈکٹیشن دینا چاہتا ہے، اگر کوئی سیولین سپرمیسی سیولین بالادستی پر کوئی روڑے اٹکاتا ہے تو سیاستدانوں کو ملا کے سیاستدان فیصلے کرتا ہے۔ عمران خان صاحب تو پونے 4 سال ایک پیج کے گن گاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نصر اللہ بھائی میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ شخصیات کی اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے فارن اگینسٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور یہ ڈیبیٹ قومیں کرتی ہیں، اور اس ڈیبیٹ سے ہم ایک حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کیا کی، ہم نے اسے سیکھا کتنا، یا اس سے ہم نے اچھے نتائج کیا حاصل کیے۔ تو جناب عمران خان کی جو شخصیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاصی ملٹی ڈائمینشنل، میں ہمیشہ انہیں خود بھی کہتا رہتا ہوں کہ شخصیت کے مالک اس لحاظ سے ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو اس پہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اگر غلطی کی ہے تو مجھے ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جی آج جنرل باجوہ صاحب جب گئے ہیں
تو آج عمران خان نے تنقید کی نہیں، بلکہ آپ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تو چونکہ ایک جو جنرل باجوہ کی جو شخصیت سامنے آئی رجیم چینج سے پہلے اور رجیم چینج کے بعد، تو عمران خان صاحب کو جو تجربات ہوئے یا جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس تھی یا جو معاملات جنرل باجوہ کے ساتھ تھے، اب تو ان کو بہتر بتا سکتے تھے قوم کے سامنے کہ جنرل باجوہ نے ان سے کیا کمٹمنٹ کی تھی یا کیسے ان کو لے کے چل رہے تھے عمران خان صاحب ان کو، اور کہاں پہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی۔ تو انہوں نے آج قوم کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں منفی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہے جس کو نیگیٹیوٹی میں لینا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ہے نصر اللہ بھائی، ہمیشہ ادارے جو ہے نا، ادارے اور شخصیت کو الگ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایک پولیٹیکل میں یعنی کہ ایم این اے رہا ہوں اور میں اپنی غلطیوں کو پارلیمنٹ کے پیچھے چھپا لوں، یہ غلط بات ہے۔ پارلیمنٹ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسٹیٹیوشن غلط نہیں ہوتے، ان کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اگر ان کی غلطیوں کو ادارے کے ساتھ جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو اپنے ٹینیور میں جو غلطیاں کی ہیں وہ قوم کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس لیے خان صاحب نے بہت جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کے اوپر میرے ایک غلطی تو ایک ہی نظر آتی ہے ہمیں کہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا، تحریک عدم اعتماد آئی، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بچایا نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی غلطی عمران خان صاحب نہیں نکالتے، آرمی چیف، سابق آرمی چیف۔ یار میری بات سنیں نا، اصل میں دیکھو ایک بات ہے نا کہ جیسے شوکت ترین صاحب نے بھی بتایا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بلکہ جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس رجیم چینج کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی کے کیا کیا کانسیکوینسز ہیں، وہ اس کو پوری قوم کس طرح بھگت رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں، آج اس غیر یقینی صورتحال میں آپ کی معیشت کا بٹھا بیٹھ چکا ہے۔ آپ جہاں دنیا میں آپ ریکوری میں تھے، آپ ایک سٹیبل اکانومی کے طور پر دنیا آپ کو لے رہی تھی، وہی معیشت ناپنے والے ادارے آج پاکستان کو پلس سے مائنس میں لے کے دیکھ رہے ہیں۔ اور خود اندازہ کریں کہ آج پاکستان کی اس پوزیشن میں پاکستان کو کتنا لاس ہوا ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس کا صرف عمران خان نہیں بھگت رہا ہے، پوری قوم بھگت رہی ہے۔ عمران خان کو تو ذاتی طور پہ اللہ کا شکر ہے آج جی ٹھیک ہے، نہیں صاحب اس میں بات کرتے ہیں رانا مقبول صاحب، یعنی جی سیاستدانوں کے حوالے سے عمومی تاثر یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب انہیں ایک پیج یاد ہوتا ہے، اقتدار سے نکلتے ہی وہ پیج میں دراڑ کی بات کرتے ہیں، پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں جو ہے ہم نے فیصلے کرنے تھے، نیب ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ یہ نکلنے کے بعد ہی کیوں یاد آتا ہے سیاستدانوں کو؟ ملک صاحب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو عمران خان صاحب تھے نا، باجوہ صاحب تو نہیں تھے نا۔ لگتا تو یہ ہے جیسے باجوہ صاحب پرائم منسٹر تھے اور عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے، یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر از دا اپوائنٹنگ اتھارٹی آف دی آرمی چیف۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ 1 پیج یا 2 پیج اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے۔ پولیٹیکل باس جو ہے قانونی طور پہ پولیٹیکل باس ہے اور اسے ڈیفیکٹو بھی پولیٹیکل باس رہنا چاہیے۔ اب میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ سارے کام جو ہیں یہ باجوہ نے کروائے ہیں؟ کیا جو جھوٹے کیسز بنوائے ہیں یہ باجوہ نے بنوائے ہیں؟ شہزاد اکبر جو ہر روز ایک انٹرویو دیتے تھے وہ باجوہ دلواتے تھے؟ کیا جب عمران خان صاحب امریکہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک تقریر وہاں کی تاریخ ساز جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپوننٹ سے واپس جا کے نپٹوں گا، میں جیلوں سے ان کے بستر کھینچ لوں گا، ان کی میں ریفریجریٹر کھینچ لوں گا، ان کے اے سیز کھینچ لوں گا، اور پھر انہوں نے آ کے دوائیاں بھی کھینچیں، بستر بھی کھینچے، ان کو سیل میں بھی بند کیا اور میاں صاحب کی بیٹی کو سیل میں بند کیا۔ یہ باجوہ صاحب سارا کچھ کہہ رہے تھے جو کیا جا رہا تھا، اور پھر ان کو جو ہے ریمانڈ پہ لیا حالانکہ وہ پہلے ہی جیل میں تھے، پھر ان کی دوائیاں بند کیں جس سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی۔ کیا یہ باجوہ صاحب ان کو کہہ رہے تھے؟ کیا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا؟ وہ خود تو کہہ رہے تھے کہ میں ایسا کروں گا، تو پھر باجوہ کو اس میں کیوں الزام دیا جا رہا ہے اس طرح کا جو ہے؟ اگر انہوں نے کوئی بیہائنڈ دا سین کیا ہے وہ تو الگ بات ہے،
وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیہائنڈ دا سین کیا ہے، لیکن پھر پرائم منسٹر بنے کیوں بھی چھوڑ دیتے، پرائم منسٹر پھر ریزائن کر دیتے۔ اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے تھے، کہتے جی میں تو جو نیب بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھی، فلاں چیز بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھی، فلاں محکمہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھا، تو آپ پرائم منسٹر کس چیز کے تھے پھر ہم کیسے کہہ لیں کہ آپ ایک انکویسچنڈ اور انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں؟ لیڈر تو ایسے نہیں کرتے ہیں نا، لیڈر تو یا اس معاملے کو ختم کرتے ہیں یا یہ ہے کہ اپنا حکم صحیح معنوں میں قانون کے مطابق چلاتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب جیسے ہم صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، ایکسٹینشن دینا غلطی تھی، عمران خان صاحب اپنی غلطی مان رہے ہیں، اور سیاستدان اگر غلطی مان لیتا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ نہیں، یہ غلطیاں بھی تو مانے نا کہ میں نے نیو یارک میں غلط تقریر کی تھی، میں نے غلط انسٹرکشن دی تھی ان کے بستر کھینچنے کے لیے، میں نے غلط انسٹرکشن دی تھی ان کی دوائیاں بند کرنے کے لیے، میں نے غلط انسٹرکشن دی تھی بیماروں کا کھانا بند کرنے کے لیے، میں نے جھوٹے کیس بنانے کی غلط انسٹرکشن دی تھی، میں نے اپنا اس کو مفتیٰ اسماعیل کو اور شاہد خاقان عباسی کو، احسن اقبال کو اور اللہ حاضل قیاس، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو گرفتار کروایا اور پھر وہ بے گناہ ثابت ہوئے۔ تو اس لیے یہ بھی تو آپ مانیں نا، یہ بھی تو غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی کار ثواب تھا کہ لوگوں کے خلاف غلط کیس جو ہے بنا دینا اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو آگے کر دینا، وہ پریس کانفرنس میں غلط سلط جو ڈیٹا دیتا رہے اور پھر اس کی سرپرستی کرنا، اور جب اس سے بھی معاملہ بگڑ جائے اور سارا کچھ کر جائے تو وہ بھاگ جائے۔ اب مجھے بتائیں 190 ملین کا جو کیس ہوا ہے پاؤنڈز کا، جو وہاں سے آئے تھے، وہ جو کرائم ایجنسی نے دیے تھے، تو وہ باجوہ نے کہا تھا کہ آپ اس کو دے دیں، وہ باجوہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے 458 کنال جو ہے یونیورسٹی کی زمین اپنے نام لگوا لیں یا اپنی بیگم صاحب کے نام لگوا لیں۔ یہ باجوہ نے کہا تھا کہ گھڑی جو ہے وہ آپ بکاؤ کر دیں جس پہ مکہ معظمہ کی کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ باجوہ نے کہا تھا۔ باجوہ نے کہا تھا کہ فورن فنڈنگ کیسز میں پلفریج ہو۔ یہ باجوہ نے کہا تھا کہ یہ کروڑوں روپے کے 2 اکاؤنٹ ہیں حبیب بینک میں اسلام آباد میں، خود ان کے ہاتھوں سے کروڑوں روپے جمع ہوئے، خود ڈرا ہوئے، وہ ڈسکلوز نہیں کیے، اپنے ایسٹس میں نہیں کیے، یہ باجوہ نے کہا تھا۔ آپ کیسے ہر چیز پہ باجوہ کو جو ہے ذمہ وار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اپنی ذمہ داریوں کا بھی تو احساس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے قانون اور اصول اور حقیقت کے مطابق لڑ رہے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ایکسٹینشن دینا غلطی تھی یا جنرل باجوہ پر الزامات کی بارش کر دینا، عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچا پائیں گے یا ان کا یہ بچانے کا طریقہ درست ہے کہ اپنی غلطیاں کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں؟ نصر اللہ صاحب بہت شکریہ ایک تو پروگرام میں مجھے دعوت دینے کا۔ میں ذرا سے اگر آپ اجازت دیں ہم شخصیتوں سے الگ ہو کے بات کریں، ہمیں اصولی طور پہ کہ ہونا چاہیے ان کے جو سول اور ملٹری ہمارے تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہونے چاہیے، اس پہ میں ذرا سی بات کروں گا، پھر اس چیز کو بھی تناظر میں لے لیں گے۔ بات کی دنیا کی جو بھی اچھی ریاستیں ہوتی ہیں جن کو ترقی کرنی ہوتی ہے، مضبوط ہونا ہوتا ہے، وہاں پر سول اور ملٹری تعلقات بہت ہی آئیڈیل ہوتے ہیں اور ان کو ایک صفحے پہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جب ایک صفحے پہ کہا جاتا تھا بہت سارے لوگ دکھی ہوا کرتے تھے، تو وہ دکھی ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہر ہماری حکومت کو اور ہماری فوجی قیادت کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے۔ جب سول اور ملٹری قیادت ایک صفحے پہ ہوگی تو ملک کی فورن پالیسی، ملک کی معیشت، ملک کا دفاع جو ہے ایک سمت میں جو ہے اس کو دھکیل سکے گی، کیونکہ آج جو نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کا ڈیفنس ایک اسپیکٹ ہے، دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ معیشت بھی ہے، خارجہ تعلقات بھی ہے اور اندرونی جو ہے استحکام بھی ہے۔ یہ چاروں چیزوں کا جو ملغوبہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی بنتی ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے جو خوش فہم یا خوش گمان لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہماری یہاں ایک پاکستانی ریاست کا ایک اپنا ارتقاء کا وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ سے جو فوج کے ادارہ تھا وہ تقسیم کے وقت سے جو تھا وہ پہلے سے سویلین اداروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھا۔ ہم نے ایک متحدہ ہندوستان کا اگر آپ ہم نے 18% فائنینشیل ریسورسز ہم نے انہیرٹ کیے تھے، آرمی کو انہیرٹ کیا تھا، تو ڈے ون سے وہ لاپ سائیڈڈ تھے۔ یہ ایک زیادہ مضبوط، منظم اور جدید ادارہ ہے کمپیئر ٹو سویلین انسٹیٹیوشنز کے، کہ جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس زمانے میں تو تھے ہی تھے 47 میں، آج بھی بہت کمزور اور فلاڈ ہیں۔ وہ اس طرح کے ادارے نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو رہا ہو، تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈرن جدید ادارے، مضبوط ادارہ ہوتا ہے، وہ مل کر اگر اس کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ بہتر نتائج لے کر آئیں گے۔ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں پس منظر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات اب آئی کہ عمران خان، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم لوگ جو ہیں پورا کا پورا بلیم جو ہے شخصیتوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے عمران خان کو حدیث بنا رہے ہیں، عمران خان باجوہ صاحب کو بنا رہے ہیں۔ میرے خیال میں دونوں ہی نے ایک دوسرے کو مایوس کیا، ایک جو دکھ کی بات، کیونکہ بہت ساری توقعات جو تھی وہ ملٹری لیڈرشپ کی ہوں گی، جو پی ٹی آئی سے ہوں گی، اور وہ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ پورا نہیں کر سکے۔
اسی طرح سویلین قیادت، فوجی قیادت سے کچھ توقعات تھیں جس میں جو ایک اینٹی کرپشن نیریٹو میں ان کا ساتھ دینا تھا وہ بہت ضروری تھا. اچھا اس میں یہ ذرا سا میں رانا صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. دیکھیں کیسز جو ہیں وہ زیادہ تر جو کیسز ہیں کرپشن کے وہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ اور نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے. وہ آپ سمجھ لیں 90% کیسز کی اگر ہم بات کریں نا. اچھا ہماری یہاں بدقسمتی ہے کہ کیسز کا بہت ہم میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، جیسا آج کل ان پہ ہو رہا ہے، توشہ خانہ پہ ہو رہا ہے میڈیا ٹرائل، لیکن کلوجر نہیں ہوتا. اچھا اس کا مطلب کلوجر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری یہ بڑی ایماندار قیادت تھی. اگر ایماندار ہوتی تو آج گھٹنیوں پہ نہ ہوتا. ہماری یہ کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن جو ہے وہ نیچے سے اوپر نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک بار بڑا وہ ایک ایسی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن نیچے سے اوپر جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، کرپشن اوپر سے نیچے آتی ہے. تو اوپر جو اگر آپ کے اگر ادارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اگر پاک صاف نہیں ہے تو وہ سارے ہماری ایشوز ہیں. یہ جو ایک عمران خان کا گلہ ہے کہ جی باجوہ صاحب نے کچھ چیزوں میں ان کے ساتھ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اینٹی کرپشن نیریٹو پہ فوج ذرا سی پیچھے ہٹی تھی، ذرا سی نہیں کافی پیچھے ہٹی تھی، کیونکہ رحیل شریف صاحب کا آپ زمانہ یاد کریں، ان کے زمانے میں اینٹی کرپشن نیریٹو پیوٹل تھا. اس میں انہوں نے اپنی فوج میں بھی کارروائی. لیکن عامر ضیاء صاحب تو نیب کے جو کچھ معاملات تھے جو بزنس مینوں کے حوالے سے تھے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا ان پٹ آیا تھا. باقی شاید خاقان عباسی صاحب اندر رہے سال کے لیے، کسی نے باہر نہیں نکالا. بہت سے لوگ اور اندر کر دیے گئے نیب نے پکڑ کے. شہزاد اکبر صاحب جو روزانہ لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. دیکھیے جو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا تھا. بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو 4 مہینے 6 مہینے آپ نیب میں رکھتے ہیں. نیب میں کمزور کیس بنتا ہے جس میں 4 گواہ ہوتے ہیں، اس کے کئی ہزار پیجز پہ مشتمل وہ ڈاکیومنٹ جمع کراتے ہیں جس میں غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو لگتا ہے یہ کہ آپ 4-6 مہینے وہاں رہ کر اپنے آپ کو معصوم ثابت کر کے ڈھول بجاتے ہوئے نکلیں گے وکٹری کا سائن دیتے ہوئے. ہمارے یہاں پروسیکیوشن، ہمارے یہاں جو انویسٹیگیشن انتہائی کمزور رہی ہے اور وائٹ کالر کرائم کو یہاں ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. آخری جملہ، ہمارے یہاں ریڈ کالر جو ایک کولڈ بلیڈڈ مرڈر ہوتا ہے اس پہ سے ہم لوگ نہیں دے پاتے. بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتے ہیں تو وائٹ کرائم تو بہت اسپیشلائز ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ بچ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ معصوم ہے. جی نصر اللہ. ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ باجوہ صاحب کے خلاف کمپین اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو عمران خان صاحب زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب باجوہ صاحب تو جا چکے ہیں. کیا ساری غلطیاں جو ہیں جو عمران خان صاحب سے اپنے سے سرزد ہوئی وہ باجوہ صاحب کے اوپر لگا کر خان صاحب جان چھڑا لیں گے؟ دوسرا، سیولین سپرمیسی کی ہم بات تو سب کرتے ہیں لیکن سیاستدان کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. ایک نکلتا ہے اقتدار سے دوسرا چلا جاتا ہے ساتھ، دوسرا نکلتا ہے تیسرا چلا جاتا ہے. پھر سیولین بالادستی ہوگی کیسے، یا محض یہ ایک نعرہ ہی رہے گا؟ نصر اللہ، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز چھپانا چاہتے ہیں یا کسی، میں نے پہلے کہا بات یہ ہے کہ یہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہے جس سے اب عوام نے اور پاکستان کے انٹلیکچوئلز نے ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ اگر آپ نے مزید پروسیڈ کرنا ہے تو دیکھیں ہر ایک پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کی اس میں انٹروین کیا ہے، اس کی حدود و حدود کو ہمیشہ اوور اس میں لیپنگ آئی ہے. تو فرسٹ ٹائم ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو سیولین گورنمنٹ ہے اسے اپنے طور پہ کام کرنا دیا جائے، اور اس کے لیے واحد ایک راستہ ہے کہ آپ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، اداروں کو مضبوط کریں. دیکھیں اگر ہم نے خود جنرل باجوہ نے اگر اپنی تقریر میں، انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے جو شہداء کے مقام پہ کی، تو اس نے کہا کہ فوج سب سے زیادہ کام کرتی ہے لیکن فوج پہ سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے. گو کہ انڈیا بہت زیادہ مظالم بھی کرتی ہے لیکن اس پہ تنقید نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ خود احتسابی کا عمل جو ہے ادارے کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ادارے نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری اس انٹروین یا اوپر لیپنگ کی وجہ سے عوام کے اندر ریزسٹنس آ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اب ان کو ادارے کو اپنا جو مقام ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اس کا واحد حل ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب عمران خان صاحب روزانہ اپنی تقاریر کے اندر کہتے ہیں کہ میں حکومت سے نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کے پاس طاقت ہے، وہ الیکشن کروائیں. جب عمران خان صاحب حکومت سے مطالبہ کرنے کی بجائے آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پاور کوریڈور ہی فیصلہ کن اس وقت بھی
اپنا اختیار رکھتے ہیں، اور چونکہ خود یہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے جسے ہم امپورٹڈ گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس لیے اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو ہم ان سے بات کرتے۔ اب جب ہم نے ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم پروونشل اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار لیں۔ تو آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، نان پولیٹیکل ایٹیچیوڈ ہے۔ رانا صاحب مان جائیں آپ الیکشن کروا دیں، یہ جو نیاز صاحب بات کر رہے ہیں الیکشن کروائیں، مضبوط حکومت آ جائے، آپ جیتے، پی ٹی آئی جیتے، اور اگر پاکستان کو باہر سے کہیں سے امداد نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سیاسی بحران ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امداد نہیں مل رہی؟ سعودی عرب نے جو $3 ارب کو آگے کیا ہے اور آگے بھی کریں گے، وہ کیا کہ وہ امداد نہیں ہے؟ جو $3 ارب ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جو چائنا کر رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسے ایک کلیشز کے اوپر چل پڑتے ہیں ہمارے دوست، اسی چیز کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں۔ آپ جو کل جو کہتے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گا، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جائے، کیسے ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ کل تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو $1 بلین پے کر دیا ہے سکوک کا، اور اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا، شاید باقی دوست میرے زیادہ سمجھتے ہوں گے، سکوک میں اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ اب ہماری جو پیمنٹ ہے، اگلی پیمنٹ جو ہے وہ اپریل 2024 میں ہے، اس لیے یہ کہنا باقی چیزیں جو ہیں ایڈجسٹیبل ہیں، کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈیفالٹ کا۔ باقی اب سٹیبلائزیشن کی طرف چل پڑی ہے۔ آپ کی تیل کی قیمتیں جو ہیں، جو ہر ہفتے یا ہر 15 دن بعد بڑھتی تھیں، پچھلے 3.5 مہینے سے بند ہو چکی ہیں۔ اس دفعہ کچھ کمی ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی کمی ہوئی، اگلی دفعہ اور کمی ہوگی۔ ذرا صبر کریں نا، اب اس طرح شور مچانے سے تو کام نہیں چلے گا۔ اب آئے الیکشن کے اوپر، اگر آپ کے 3.5 کروڑ آبادی ڈوبی ہوئی ہو، 11 لاکھ مویشی مر چکے ہوں، ابھی بھی تحصیل در تحصیل اس کی بلوچستان اور خاص طور سے سندھ کی پانی میں ہے، 3 تحصیلیں ساری کی ساری ڈوبی ہوئی ہیں سانگڑ میں، تو کیا آپ جہاں کوئی 2,000-2,500 موتیں ہو چکی ہوں، ساری فصلیں اجڑ گئی ہوں، وہ گندم کی فصل بھی کاشت نہیں کر پا رہے، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے یا الیکشن کرانا ہے؟ لیکن رانا صاحب ان کی بحالی پر تو مزید 2 سال لگ جائیں گے۔ میری بات تو سن لینا ملک صاحب، الیکشن کے لیے تو میری بات تو سن لینا جی ملک صاحب۔ الیکشن کے لیے تو کہا ہے حکومت نے کہ آئیں آپ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اس میں کوشش کرتے رہے ہیں، یا دوبارہ وہ اپنی کوشش کریں۔ اب بھی گورنمنٹ تیار ہے بیٹھنے کے لیے، اور رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر کا آپ نے بیان بھی سنا تھا کہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ہم بات تو کریں۔ لیکن جس طرح آپ دھمکیوں سے بات کرتے ہیں نا، اپنا خدا کے لیے اپنا سٹائل جو ہے، انداز گفتگو کو ذرا بدلیں۔ یہ اتنا زیادہ پرووکیٹیو اور اتنا جو سٹائل ہے، ڈراگیٹری سٹائل جو ہے تان و تشنیع کا اور دھمکیوں کا، اس کو بدلنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو یوز کلچرڈ لینگویج، ایک ڈیسنسی کی لینگویج آپ کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے، کوئی اتنی دشمنیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ظلم ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، جو کیسز میں ٹرائل ہونے وہ الگ بات ہے، وہ تو ایویڈنس کے اوپر ہوگا، لیکن آپ آرام سے بات تو آرام سے کریں نا۔ اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا خراب اسی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا سٹائل جو ہے وہ دھمکی میں۔ ایک بات میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا، میں تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ عامر صاحب جو ہیں بڑے قابل آدمی، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں سارے کیسز پرانے بنے ہوئے تھے۔ بھئی خاقان عباسی کا کیس کب کا پرانا تھا؟ LNG کا کیس کب تھا؟ یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا۔ احسن اقبال کا کس نے بنایا تھا؟ اور مفتیٰ اسماعیل کا کس نے بنایا تھا؟ باقی جو ہے درجنوں کیسز کس نے بنائے تھے؟ ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، فیکٹس کے اوپر چلنا چاہیے۔ اب چھوڑ دیں اس بات کو، جو ہو گیا۔ اب آئیے نا، آپ نیگوسیشن کے لیے طریقہ کار وضع کریں، اور آپ آ کے بیٹھیں اور بات کریں اور اس معاملے کو حل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، آتا ہوں واپس، رانا صاحب واپس آتا ہوں۔ جی عامر ضیاء صاحب، سیاستدان تو مل بیٹھتے نظر نہیں آتے۔ اب جو سب کہتے ہیں طاقت انہی کے پاس ہے، اس امپورٹڈ حکومت کے پاس طاقت نہیں ہے، پھر ہم سیولین سپرمیسی، سیولین بالادستی، یہ محض خواب بھی ہے نا، جب ہر سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے، انہی سے ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ ملے گی۔ اچھا، مجھے اس جملے سے بڑا اختلاف ہے سیولین سپرمیسی کا۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، مطلب کی بات نہیں ہے کہ وہ طاقت، یہ سیاستدان یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔
نہیں میں تو تجزیہ کار ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا بھی نہیں، ہم تو وہ بات کریں جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ ایک یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جو ہے منظم ادارے کو ایک کمزور ادارہ لیڈ کرے، کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ہمیشہ سویلین کو اگر ذرا ان میں آبجیکٹیوٹی ہو، یہ اپنی پہلے کمزوریوں کو دور کریں گے، یہ ریفارم کریں گے اور گریجولی آہستہ آہستہ اپنا جو ہے دائرہ کار کو بڑھائیں گے، جو کہ صحیح طریقہ ہے۔ لفاظی تو پھر مطلب ہے آدمی کی زبان کے آگے میدان ہے، آپ گھوڑا دوڑاتے چلے جائیں تو سویلین سپرمیسی کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی پارلیمنٹ فلاڈ ہے، مکمل پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں جس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ مطلب ہے کیا اس کے اوپر کہا جائے، اس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی کچھ خاندانوں کے لیے، کچھ افراد کے لیے ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو کہا کہ ایک صفحے پر مل کر کام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہم سب کو، اس کے لیے پاکستان کے لیے، کسی خاندان کے لیے نہیں، کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں، اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ جب تک ہمارے ادارے مل کر کام نہیں کریں گے، چاہے وہ سویلین ہو چاہے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں رانا صاحب سے صرف یہ میں عرض کروں گا، دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے، اس میں بالکل یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے بنائے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ شاید خاقان عباسی، تو یہ ہمیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ جو اس کی معیشت کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس جو ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، یا پی ڈی ایم حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ اس کی آپ کو بڑی وہ نظر آتا ہے کہ جناب آپ کو اگلے 3 برس میں 73 ارب ڈالر جو ہے فوراً اس میں کیا کہتے ہیں قرضے میں آپ کو ادا کرنے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے دینے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہو چکا ہمارا۔ آپ نے ٹھیک ہے کہ آپ نے بانڈ کے پیسے دے دیے، لیکن آپ یہاں پہ جو کمپنیز کو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جی پروفٹ آپ اس کو ریپیٹریٹ کرنے دیں گے، آپ نہیں کرنے دے رہے۔ ایئر لائنز کو پیمنٹ آپ نہیں دے رہے، آپ ایل سیز نہیں کھلنے دے رہے، اس کا مطلب ڈیفالٹ ہو گیا۔ اچھا پھر آپ کیا جو ایک آپ نے ڈالر رکھا ہوا ہے 224 کے اوپر، پہلے 220 پہ تھا، اوپن مارکیٹ میں اس کی قیمت دیکھیں اور گرے اور بلیک مارکیٹ میں قیمت دیکھ لیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ریمیٹنسز ہماری ہیں جو آیا کرتے تھے لیگل راستے سے وہ بھی نہیں آ رہے، اور اس کی وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس کے فگر گر رہے ہیں ہمارے حوالہ ہنڈی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی خودکش پالیسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ جب تک ایک مضبوط مستحکم حکومت نہیں ہوگا، میں کہوں گا مضبوط حکومت نہیں مقبول حکومت ہونی چاہیے جو لوگوں سے قربانی مانگ سکے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نیازی صاحب، یہ مضبوط حکومت کے لیے کچھ 2 قدم آپ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، آپ بات چیت کریں، حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں، حکومت کے ساتھ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم بات کریں گے، پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، کچھ لچک تو پی ٹی آئی کو بھی دکھانی ہوگی۔ نصر اللہ بھائی، سب سے پہلے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کسی ایک ایجنڈے پہ بیٹھے تو صحیح نا، میں نے سمجھا یہ ان کا خیال ہے کہ ہم کرسی سے چمٹے رہیں گے اور چمٹنے سے ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں، تو حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا نا۔ پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی، بٹھا بیٹھ گیا۔ ابھی میرے دوست نے جو ہمارے اس نے بتایا کہ دنیا میں جب ہم تھے رجیم چینج سے پہلے دنیا میں 104 105 بلکہ 118 تک ڈالر کی جو ہے خام تیل کی قیمت تھی، آج 80 بھی آ چکا ہے، لیکن پاکستان میں قیمتیں وہیں کھڑی ہیں، وہ اتنی مشکل حالات میں جہاں بجلی کی قیمتیں دنیا میں کم ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں۔ کب کم کریں گے؟ ابھی مجھے رانا صاحب سے ایک اور بات ہے، میں آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں، مجھے پچھلے 9 ماہ میں کوئی ایک ریفارمز، ایک عوام کے لیے ایسا اقدام جس سے عوام نے کہا کہ واہ جی اس گورنمنٹ نے جو ہے نا پاکستان کی عوام کو ریلیف دے دیا۔ اچھا یہ سیلاب کے پیچھے مت چھپے، سیلاب کا جو سامان ہے وہ تو لوگوں کی گھروں پہ اوپر پڑا ہے، اور اللہ معاف کرے وہ جس تکلیف میں وہ ہے ان کی تکلیفات کو سنا جائے، اور وہ تو سامان جو ہے بیچا جا رہا ہے، جاگیردار بیچ رہے ہیں۔ اب ان کے پیچھے مت چھکے، آئے بیٹھے، آپ ملک کا کباڑا نہ کریں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آج نہ دیکھیں بہت سارے جو ادارے ہیں جو جیسے بزنس کرنے والے ادارے ہیں ان کو تو اتنی مشکلات ہے، ڈالر بلیک میں 250 تک بھی۔ ٹھیک ہے جب پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا، میں ذرا اس پہ رسپانس لے لوں۔ رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں آپ بتا دیں 8 ماہ میں جو پبلکلی کی ہوں، کیونکہ مہنگائی تو بہت بڑی ہے۔ وہ پہلے کی مہنگائی کوئی کم نہیں تھی، پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ جو انہوں نے مہربانی کی، جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر بٹرے کیا اور انٹرنیشنل بھی ہمیں شرمندہ کیا، اور ساتھ ہی سبسڈی دے دی جو کہ اصولوں کے خلاف تھی جاتے ہوئے،
تو اس سے جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام دیا ہے اس چیز نے. یہ مہنگائی کی وجہ ہے خاص طور سے. اس بات کو بھی تو اپنا پس منظر سے نہیں ہٹانا چاہیے, اس پہ دیکھنا چاہیے. بہرحال ابھی جو سیدھا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح محنت ہو رہی ہے, آپ دیکھیں گے اب ایک اور بہت بڑا فیکٹر اسٹیبلٹی کا آ گیا ہے. جو نیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے وہ اپنے کام پہ لگ گئے ہیں. اب باجوہ صاحب نہیں ہیں, اب مضبوط ہاتھ ہوگا اور اس مضبوطی کا اثر سسٹم کے اوپر بھی ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں there is some light at the end of the tunnel. ذرا تھوڑا سا صبر کریں, لیکن نیگوسیشن ضرور کرنی چاہیے, اور میں اس میں حق میں ہوں. سارے معاملات جو پارلی ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوں گے. خان صاحب کی جا کے محنت کریں. میں کئی دفعہ امجد صاحب کو کہا ہے, یہ ان کے بڑے قریب ہیں, کہ خدا کے لیے اپنی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو پہلے چوز کر لیا کریں, تاکہ لوگوں کے زخم جو ہیں وہ جو ہے مندمل ہو جائیں کسی طریقے سے. ہاں جی عامر بھائی, فائنل کمنٹس فرام یور سائڈ کے لگتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, انتخابات کے لیے مل بیٹھ کر کچھ سیاستدان فیصلہ کر لیں گے؟ نصر اللہ صاحب بڑا قیمتی سوال ہے آپ کا. پارلیمنٹ ملک صاحب جی جی بالکل اس بات کا مطلب ہے, یقین ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر بھی ہمارے سیاستدان اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے, کہ اگر کرنے ہوتے تو کر چکے ہوتے. وہ سیاسی بالغ النظری, وہ وسعت نہیں ہے ان میں, وہ عوام دوستی نہیں ہے کہ جس پہ کر سکیں. اسی لیے میں بہت سارے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اداروں کو انٹروین کرنا پڑے گا, ان کو بٹھانا پڑے گا, اور کوئی بیچ کی راہ نکالنی پڑے گی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے. اس طرح سے حالات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہم گٹھیوں آ گئے, ہم تباہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, نظر نہیں آ رہی, روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور امجد خان نیازی صاحب نے ہمیں جان کی. ناظرین, آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.